السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع سے خطاب کر کے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن اس خطاب کے بعد مشرکین مکہ نے ان کے اوپر تشدد ڈھانے شروع کر دیے اور انہیں اتنا لہولہان کر دیا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا۔ چلیے آئیے پڑھتے ہیں اس واقعے کی ڈیٹیل، اور ویڈیو کے اینڈ میں ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن، لیکن اس سے پہلے محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد حرام میں لے چلیے تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابوبکر نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا، مار پیٹ کی انتہا کر دی۔ عقبہ نے تو انہیں جوتوں سے مارا تھا اور اس میں دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پر ان جوتوں سے اتنی ضربیں لگائیں کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ ابوبکر آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ وہاں حرم میں واپس آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اگر ابوبکر مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابوبکر کے پاس آئے۔ انہوں نے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی بات اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے۔ آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ تمہارے دوست کس حال میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اچھا تو پھر جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کریں اور پھر مجھے بتائیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اسلام قبول کر چکی تھیں، لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے جمیل سے کہا، ابوبکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر سے ڈرتی تھیں، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ ساتھ ہی وہ بولی، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فوراً کہا، ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابوبکر کے پاس آئیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسد اور بدترین لوگ ہیں، مجھے یقین ہے اللہ ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولی، یہاں آپ کی والدہ موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ اب جمیل نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ جمیل نے بتایا کہ وہ دار ارقم میں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم میں اس وقت نہ کچھ کھاؤں گا نہ ہی کچھ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے، پھر دونوں سہارا دے کر حضرت ابوبکر صدیق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا، اور آپ نے حضرت ابوبکر کو گلے سے لگا لیا اور انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ تو نہیں ہوا سوائے اس کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں، یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔
یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔